بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام سننے والے حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آج میں آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث اور ایک خوبصورت واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک مسکراتے دیکھ کر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، آپ کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو ان میں سے ایک کہے گا، اے میرے پروردگار، اس شخص نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا، لہٰذا مجھے اس سے میرا حق لے کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے شخص سے کہے گا کہ اس شخص کا حق ادا کرو۔ وہ شخص آگے سے کہے گا، اے میرے پروردگار عالم، میرے پاس تو کوئی نیکی بھی موجود نہیں جس سے میں اس کا حق ادا کروں۔ یہ بات سن کر پہلا شخص کہے گا کہ اے میرے پروردگار، پھر میرے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جائیں۔ یہ بات سن کر دوسرا شخص کہے گا، اے میرے رب، میرے پاس تو پہلے ہی کوئی نیکی نہیں، اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ مجھ پر ڈال دیے جائیں۔ یہ ماجرا دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس مدعی سے جس نے اپنے حق لینے کا دعویٰ کیا عرض کرے گا، ایک بار اپنی نظر اٹھا کر تو دیکھ۔ وہ شخص نظر اٹھا کر دیکھے گا اور کہے گا، میرے سامنے تو ایک چاندی کا شہر ہے اور اس میں ایک سونے کا بہت عالی شان محل ہے۔ پھر کہے گا، اے میرے پروردگار عالم، یہ محل کس خوش نصیب کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عرض کرے گا کہ جو شخص اس محل کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ اے میرے رب، بھلا کون اس عالی شان محل کی قیمت ادا کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی اس محل کی قیمت ادا کر کے اس کے مالک بن سکتے ہو۔ تو وہ آدمی بڑے نرم لہجے میں کہے گا، اے میرے پروردگار، میں اس محل کی قیمت کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو اتنی نیکیاں بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم اپنے اس بھائی کو معاف کر دو تو تم اس محل کے مالک بن جاؤ۔ تو وہ شخص جٹ سے کہے گا کہ میں نے اپنے اس بھائی کو معاف کیا، اور پھر اپنے عالی شان محل کی طرف جانے لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم اپنے اس بھائی کو جنت میں نہیں لے کر جاؤ گے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تو اسے اپنا حق معاف کر دیا، لیکن اس کے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا تو میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ بات عرض کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات دنیا میں ہی درست کر لو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اگر آپ نے یہاں تک یہ واقعہ سنا ہے تو یقیناً آپ کا دل اور آنکھیں نم ہو گئی ہی ہوں گی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص میری حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو ہمیشہ چمکتا دمکتا رکھے۔ یہ دعا ہے میرے نبی کریم کی اس شخص کے لیے جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔